سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی کے بارے میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام نہایت کمزور ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اس کا جسم چڑیا کی مانند رہ گیا ہے۔ ہیں صحابی سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے اس صحابی کا جسم جو ہے وہ چڑیا کی طرح رہ گیا ہے، تو اس کی عیادت کو چلیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا چلو۔ یوں کرم نوازیاں دیکھیں کہ جس کے قدم کے نیچے عرش معلیٰ ہے، مکہ شریف اور مدینہ شریف کی وہ مقدس گلیاں ہیں، جس کا ایک قدم زمین پہ لگے تو اللہ نے ساری کائنات کو پاک کر کے مسجد بنا دیا، وہ مبارک قدم اپنے غلام کی عیادت کے لیے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب اپنے اس صحابی کے گھر جاتے ہیں تو حدیث کے جو الفاظ ہیں عربی میں اس کا یہی معنی، اصل مفہوم میں آگے بتاتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب نگاہ مبارک ڈالی تو روایت کرنے والے راوی صحابی یہ کہتے ہیں کہ جس صحابی کی عیادت کی جا رہی تھی اس کا جسم چڑیا کی مانند سکڑا ہوا تھا، یعنی جسم سکڑ کے کم سے کم ہو گیا، چڑیا کی مانند ہو گیا۔ تو یہ جو لفظ چڑیا کی مانند بار بار میں بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چڑیا جیسے ہوتی اسپیرو، ناٹ، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اچھے خاصے جسم سے جسم نہایت سکڑ گیا، نہایت کمزور اور لاغر ہو گئے، شدید، یہاں تک کہ انہوں نے جیسے ہم اپنی زبان میں اپنے معاشرے میں کسی کو کہتے ہو بھائی تو چڑی بن گیا، یہ لفظ ہم بولتے ہیں تو چڑیا جیسا ہو گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے صحابی تجھے کیا ہوا؟ اصل میں یہ پوچھنے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے نا، کریم کرم والا جب پوچھتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تجھے ایسا کیسے ہو گیا، تو بتانا تو یہ تھا کہ جب ہم سخاوت کے بادشاہ اور تاجدار اور ہر مسئلے کا حل بیٹھے ہیں تو نے یہ اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تجھے اس حال میں کس بات نے پہنچایا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اب لفظوں کو سماعت کیجئے گا، میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رب العالمین جو تو نے مجھے آخرت میں سزا دینی ہے نا وہ دنیا میں ہی دے لے، جو تو نے مجھے کرنا ہے دنیا میں ہی کر لے، آخرت میں مجھے سزا نہ دینا۔ یہ صحابی رسول ہے، ان کا فکر آخرت ہے۔ آج ہم اپنا مزاج بھی دیکھیں اور سمجھیے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سماعت فرمایا نا تو میرے آقا نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، فرمایا تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے عذاب کو یا خدا وحدہ لا شریک کی جھڑک کو یا اللہ کے غضب کو تو سہ ہی کوئی نہیں سکتا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ تو نے کیوں کہا؟ او میرے صحابی یہ تو نے کیوں کہا؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ یا اللہ جو آخرت میں مجھے سزا دینی وہ دنیا میں دے لے، وہاں نہ دینا؟ عرض کی یا رسول اللہ پھر میں کیا کہتا؟ فرمایا تجھے کہنا چاہیے تھا یا اللہ تیرا اتنا بڑا دربار ہے، تو اتنا کریم ہے، تو مجھے یہاں بھی معاف کر دے، تو مجھے وہاں بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سخی کا یہ جملہ کائنات میں کتنے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں ایک کرم کی نگاہ پیدا کر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوہ اللہ بہت بڑا ہے، کبھی خدا کو چیلنج نہ دیا کرو کہ میرے اللہ جو کرنا میرے ساتھ اس دنیا میں کر۔ اس کو بھی کمزور کہا گیا، اسی لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر میں کیسے مانگا کروں؟ فرما آئندہ یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ جو سزا مجھے دینی وہ دنیا میں دے لے، اللہ کی سزا کوئی نہیں سہ سکتا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جو اللہ کے غضب کا سامنا کرے۔ کریم سے کرم مانگو، کریم سے کرم مانگو، کریم سے کرم مانگو، اس کے غصے کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ عرض کی یا رسول اللہ مانگوں کیا؟ اب یہ نبی پاک نے دعا سکھائی اور زندگی میں یاد رکھو اور یہی کہا کرو جو میرے آقا نے صحابی کو سکھا دیا۔ پڑھیے ذرا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ